یہ ایک صدیوں پرانا قصہ ہے کہ بدقسمتی سے ایک گاؤں کے نیم حکیم ایک خوبصورت شادی شدہ عورت کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ اس کی تیکھی نگاہوں نے حضرت کے دل میں ایسا سوراخ کیا کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ یہ عورت ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کا پیشہ شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں میں ڈھول بجانا تھا۔ جب کبھی وہ کسی بیماری کی دوا لینے نیم حکیم کے پاس جاتی تو وہ بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبض چیک کرتے اور ملفوف الفاظ میں اپنا حال دل بھی بیان کر دیتے۔ حتیٰ کہ جب کبھی اس کا بچہ ان کے پاس آتا تو وہ چپکے سے اس سے کہتے، بیٹا تمہاری ماں کا کیا حال ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ ابتدا میں تو وہ خاتون صبر و تحمل سے ان کے سلام کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب نیم حکیم کی بے جا فکر مندی حد سے بڑھ گئی تو اس نے اپنے شوہر کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ معاملہ خاندان کے مردوں کے لیے انتہائی سنگین تھا، چنانچہ فوری طور پر ایک اجلاس طلب کیا گیا۔ اس میں نہ صرف نیم حکیم صاحب کی صحت کے لیے دعا کی گئی بلکہ ان کے درد دل کے علاج کے لیے بھی ایک تیر بہدف نسخہ طے کیا گیا۔ طے شدہ علاج کے مطابق عورت کے شوہر نے اپنے زوجہ کو ہدایت دی کہ وہ نیم حکیم کو یہ پیغام دے کہ اس کا شوہر آج رات گھر پر نہیں ہوگا، لہٰذا حضرت جھگی فقیرہ میں رات کے کھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ جب نیم حکیم تک یہ پیغام پہنچا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے، ان کی مراد بر آنے والی تھی، چنانچہ وہ فوری تیاری میں لگ گئے۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے ریش مبارک کو خضاب سے سنوارا، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما لگایا اور کانوں میں خوشبو میں بسی روئی رکھ کر نہایت ادا سے محبوب کی گلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ خاتون نے نیم حکیم کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ عین اسی لمحے دوسرے کمرے سے خاندان کے مردوں کا ایک مسلح گروہ جس کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے برآمد ہوا۔ انہوں نے عورت کو حکم دیا کہ وہ چھت پر جا کر ڈھول بجائے۔ چونکہ اس خاندان میں ڈھول بجانا معمول کی بات تھی، اس لیے اہل گاؤں کو کسی غیر معمولی صورتحال کا اندازہ نہ ہو سکا۔ ادھر جیسے ہی ظالم سماج کے اس ٹولے نے نیم حکیم کی سیوا ڈنڈوں سے شروع کی، وہ بے ساختہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے لگے۔ وہ چیختے چلاتے رہے مگر ان کی آواز ڈھول کی دلکش دھنوں میں دب کر رہ گئی۔ الغرض جب سیوا انجام دے کر نیم حکیم کو باعزت گھر سے رخصت کیا گیا تو ان کا جسم درد سے چور تھا اور وہ نیم جاں ہو چکے تھے۔ یہ علاج واقعی تیر بہدف ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے موذی مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ جب بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کا ترا نکل جاتا اور وہ خوف سے کانپتے ہوئے کہتے، اوہ آج پھر کوئی مسکین پیٹ رہا ہے۔ سبق: پرہیز علاج سے بہتر ہے۔